اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ، تو وہ اس میں نہ جھگڑے، تو وہ اس میں فی الامر، اللہ کے اس امر میں نہ جھگڑے. نزع یزع کہتے ہیں جھگڑنے کو. اللہ نے فرمایا جھگڑے نہیں عبادت کے طریقے میں. پھر اللہ نے اپنے حبیب کو خطاب فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ ایسا کریں، یہ جھگڑے نہیں، آپ اللہ کی طرف بلاتے رہیں. یہ آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں، دشمن آپ کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں اللہ کی طرف بلاتے رہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، کیونکہ اس لیے آپ صراط مستقیم پر ہیں. سبحان اللہ. بے شک اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے آپ صراط سیدھی راہ پر ہیں، جو کھلم کھلا واضح جنت کا راستہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، آپ اس پر ہیں. یہ آیت کریمہ خاص میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تمام جھگڑے اس میں ختم کر دیے. جی. اگر ہم مسلک پرستی چھوڑ کر ایک اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر جمع ہو جائے. مسلک پرستی زیادہ پائی جاتی ہے. میں اپنے مسلک کو پروموٹ کرتا ہوں، دوسرا اپنے مسلک کو پروموٹ کرتا ہے، تیسرا اپنے مسلک کو پروموٹ کرتا ہے. اللہ رسول نے کیا فرمایا اس کو کوئی پروموٹ نہیں کرتا. اللہ رسول نے کیا فرمایا اس کو پروموٹ اگر کیا جائے، اگرچہ میرے ضمیر کے خلاف ہے، میرے مسلک کے خلاف ہے، میری وہ عادت درست نہیں، لہٰذا میرے مسلک میں یہ ہے تو قرآن حدیث ایسی سناؤں جو میرے مسلک میں سچائی. تو سارے جھگڑے اس آیت کریمہ نے ختم کر دیے. اگر ہم ختم کریں، اگر نہ کریں تو اللہ نے نبی کے دشمنوں کو فرمایا فَلَا يُنَازِعُونَ، اس میں نہ جھگڑے، اس میں نہ جھگڑے. تو بتائیے اگر ہم جھگڑتے ہیں عبادت کے طریقوں میں، دین میں، ایک تو یہ لکھا نا عبادت کے طریقے، دوسرا اس کا معنی ترجمہ بہت سارے مترجمین نے شریعت کیا ہے، شریعت میں نہ جھگڑے، شریعت میں نہ. تو اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کی جڑ ختم کر دی ہے. کیوں؟ جو عبادت کا طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے ہر مسلمان چاہے میں اس پر چلوں. اللہ نے وہ راستہ مقرر کون سا کیا؟ عبادت کا طریقہ مقرر کون سا کیا؟ جی یہ سوال میں نے نبی کی سنت، یہ سوال میرے کل کا ہے. نبی کی سنت والا طریقہ، نبی کا جی اگر سارے بولے گا تو تسلی ہو جائے گی. نبی کا طریقہ، جو عبادت کا طریقہ ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ کون سا ہے جی؟ اللہ کے رسول کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وہ قرآن کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ، اور نبی کا طریقہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. بہترین اللہ خود نشاندہی کر رہا ہے. ہاں بے شک. ہاں قرآن کیا ہے؟ اسوہ حسنہ، تمہارے لیے جو طریقہ ہے، تمہارے لیے جو نقشہ ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا نبی. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ جو شکوک و شبہات میں ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں نہ پڑھیں. ہاں پڑھنا نہیں چاہیے، اس میں نہ پڑھیں. بس سیدھی سیدھی بات ہے. سیدھا. کوئی آپ کو شریعت کی کوئی بات بتا دے، بھائی ہم نے تو قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کے اور نبی کا مقرر کردہ اگر یہ طریقہ ہے تو میں مانتا ہوں، اگر نہیں ہے تو نہیں مانتا. بات ختم. خود اللہ نے عقیدہ بنایا، جی خود اللہ نے. بھائی بات کھری کھری ہے. اللہ کے نبی نے، اللہ نے اگر یہ طریقہ وضو کا بتایا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بتایا تو نہیں ٹھیک. اگر وضو نماز کا طریقہ اللہ کے حبیب نے یہ بتایا ہے، قرآن نے مقرر کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو غلط ہے. ہم لوگ صرف یہ بات کرتے ہوئے بھئی اللہ کا قرآن اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ٹھیک، ہم یہ کہتے نہیں. نہیں ٹھیک تو کہتے ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، جو چلتا ہے وہ ٹھیک ہے. قرآن کے خلاف ہے تو بھی ٹھیک ہے، قرآن کے
نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو بھی ٹھیک ہے جی نہیں ٹھیک ہے. جی جی میں آپ سے اتنا دیر سے میں بھی بول رہا ہوں تو ایک منٹ کے لیے نبی کے طریقے جو نبی کے طریقے کے خلاف ہے وہ بھی ٹھیک ہے جی نہیں وہ نہیں ٹھیک. جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو پھر اپنے اندر کو کیوں نہیں سمجھاتے ہاں ٹھیک ہے. بھائی آزان جس طریقے سے اللہ کے نبی نے دلوائی ہے وہ طریقہ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں غلط ہے. ہاں بس ٹھیک ہے. جی یہ عقیدہ ہے ہمارا جی جی الحمدللہ. جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے بھئی وہ بھی ٹھیک ہے فلاں بھی ٹھیک ہے سارے ٹھیک نے اپنی جگہ تے، نہیں یہ بات غلط ہے. وہ ٹھیک ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، جی وہ ٹھیک ہے جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے، جس کا حکم دیا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا وہ ٹھیک ہے. جی بے شک. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر ایک حدیث مبارک ہے جس کا اکثر ترجمہ نا بگاڑ کے سنایا جاتا ہے، بے دین کے اندر نا چنگی گلاں پھیلاؤ. حدیث سنی ہے آپ نے؟ اس کا میں جواب عرض کروں. جی 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 دین کے اندر بھئی چنگی چیز ہوئے تو پھیلاؤ. حدیث ایسے نہیں ہے، جی حدیث مبارک ایسے نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا دین کی اشاعت کے لیے کوئی نیا طریقہ ہو تو اسے پھیلا دو. اشاعت کے لیے اشاعت کے لیے دین میں اگر ہو تو دین تو بگڑ جائے گا. نئی چیزیں ڈال کر یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے پا دو، پچھلے دی شکل ہی بگاڑ دو. اسی سے تو یہودیوں کا مذہب خراب ہوا، اسی سے تو ان کا تورات اصل نہ رہا. ہاں اشاعت لفظ جو ہے. ہاں جی اسی سے تو انجیل کی اصلیت ختم ہو گئی. نئی باتیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. آپ انجیل پر ایمان رکھتے ہیں نا؟ جی ہاں انجیل بھائی تورات پر ایمان رکھتے ہیں نا؟ اللہ کی کتابیں ہیں نا، اللہ نے بھیجی ہیں، برحق کتابیں ہیں اللہ نے بھیجی ہیں. لیکن آج کل آپ ان میں تحریف کیوں مانتے ہیں نا؟ اس میں تحریف ہے، غلط ہے، یہ اب ٹھیک نہیں ہے، تبدیلیاں ہو چکی ہیں، ایسے مانتے ہیں. یہ کیوں ہوئی ہیں؟ اسی لیے ہوئی ہیں بھئی جو بھی بات ٹھیک ہوتی ہے اس میں اس کو بھی ڈال دو، جو بھی بات ہوتی ہے اس کو بھی ڈال دو. تبدیلی ہوتی ان کی اصلیت نہیں رہی. ان کی اصلیت ہی نہ رہی تو شریعت میں نئے طریقے جائز نہیں ہیں، شریعت کی اشاعت کے لیے نئے طریقے جائز ہیں. ہاں اشاعت میں جیسے آج کل یہ یوٹیوب کا سسٹم ہے، جیسے نیٹ کا سسٹم ہے، جیسے یہ اعلانات ہوتے ہیں، یہ طریقہ ہے نا اشاعت کے لیے. یہ اشاعت ہے. یہ اشاعت میں نیا طریقہ جائز ہے، دین کے اندر نئے طریقہ جائز ہے. تھوڑا سا فرق ہے میں اور کے لیے جائز ہے، میں جائز نہیں. جی جی اللہ تعالیٰ ہم مسلمان یہ تو ذہن بھی مانتی ہے بات بھی مانتی ہے بھائی نئے طریقے دین میں جائز نہیں دین کے لیے جائز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو کسی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی غلطی میں دیکھو دین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ایک میں چھوٹی مثال سنا دوں، بات ختم کرتے ہیں. وہ باب پرانی بات سناتے ہیں، بھائی مہمان آ گیا تو اس کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے وقت نا لمبی جی شتیر بھی ادنا لے آ کے رکھ دی تھی. اور انہوں نے رواج سے مہمان کو کھانا بھی دینا، مہمان کو روٹی بھی دینا، کھانا بھی دینا، تواضع بھی کرنا، اس کا احترام ادب بھی کرنا، تو ساتھ اس کے شتیر بھی رکھ دینا. تو ایک دو چار بندوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، کھانا بھی دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں، یہ ساتھ میں شتیر کیوں رکھتے ہیں؟ اس نے پھر بعد میں پتہ نہیں یہ باپ دادا کی بات ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں. وہ پرانا ان کا دادا کوئی پرانا بزرگ تلاش کیا، اس سے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے، یہ آپ کھانا مہمان کی تواضع اچھی طرح کرتے ہیں، احترام اکرام سب کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، یہ شتیر کیوں رکھ دیتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے بتایا اصل یہ شتیر نہیں ہے، اصل یہ شتیر کی اصلیت نہیں ہے. اصل میں یہ تھا ان کا خاندان میں ایک دادا تھا بڑا سخی آدمی تھا، وہ نا کھانا بھی دیتا ساتھ پانی بھی رکھتا، ساتھ نا وہ چھوٹا سا ٹنکا بھی رکھ دیتا دانتوں میں کوئی چیز پھنس نہ جائے اس کے نکالنے کے لیے. وہ کہتے ہیں وہ تنکا نا تھوڑا بڑا ہوتا وہ چھوٹی ہو گئی تو اب وہ شتیر رکھتے ہیں، اس کی شکل ہی بگاڑ دی ہے. تو ایسے ہی ہے شریعت کے ساتھ، ایسا نہ اس کی شکل نہ بگاڑ. جی جی
تو جو اصلیت ہے پھر اس کی اصلیت کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہوتا. یہ اصل ہے کیا؟ ہاں نہیں اچھا سنت جو ہے نا وہ کراچی میں بھی ایک ہوگا, یہاں بھی ایک ہوگا, اسلام آباد میں بھی, جس ملک میں چلے جائیں وہ دنیا سنت میں ایک ہے. جو رواج ہے, رسم ہے نا, یہاں الگ ہوگا, کراچی میں الگ ہوگا, کسی دوسرے ملک میں الگ ہوگا, ہاں رسم رواج الگ ہوگا, سنت ایک. ایک مثال ایک اور بھی ہے, وہ ایک تھا, اس نے کوئی ٹیسٹ دینا تھا, اس کا وہ کوئی کپڑے لے کے آیا, لباس, تو وہ نا اپنی بہن سے کہنے لگا یہ تھوڑا سا یہ جو ہے نا پینٹ بڑی ہے, اسے تھوڑا سا نا میری بہن چھوٹے کر دیں. اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آگے سے اللہ تعالیٰ بہنوں کو بھی ہدایت دے, تو وہ بھی لڑنے لگ, میرے پاس کہاں ٹائم ہے, لڑ پڑی. پھر اس نے ماں سے کہا امی جی باجی نے تو بات مانی نہیں, تو آپ ایسا کریں تھوڑا سا مہربانی فرمائیں. اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پڑھا آپ. تو پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا ایسا کریں یہ چھوٹا کر میرے پاس. اچھا وہ ساروں نے جواب دیا. پھر نہ خیال آیا ماں کو, بیٹا ہے کل جانا ہے, دفتر میں جائے گا, لوگ کیا کہیں گے. وہ اٹھی رات کو, اس نے نا وہ پینٹ تھوڑی سی چھوٹی, ماں تھی وہ تو بالکل سائز پر آ گیا. تھوڑی دیر گزری, اس کی بیوی کو خیال آیا نہیں جواب تو میں نے دیا تھا پر بات یہ غلط ہے, خاوند کو جواب دینا, اس کی بات ماننی بہتر ہے. تو وہ بھی اٹھی نا, اس نے بھی تھوڑی سی چھوٹی کر دی. تو بہن اٹھی, انہوں نے کہا میرا بھائی ہے, یہ کیا معاملہ بنے گا, تو دفتر میں جانا. رات کو وہ اٹھی, اس نے بھی تھوڑی چھوٹی کر دی. وہ جب صبح اٹھا نا, پجامہ کیا وہ کچا تھا. اللہ کے بندو, قرآن کا حکم جو ہوتا ہے نا اسے چھوٹا کرتے 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 وہ 20 تو 8 تیار چھڑیا. اللہ میں نے جو اشارہ کیا شاید آپ سمجھے. جی